الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. قال امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام: الا وان اول ما يسألونك عن ربك الذي كنت تعبدوه وعن نبيك الذي أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه. وقت دعا ہے: اللهم إني أسألك باسمك عظيم الأعظم اللہ جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پاک پروردگارہ زادران امام حسین و محفل اعضاء کی حفاظت فرما دے. پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں روا فرما دے. ہم سب کے والدین کے عزیز و اقربا کے و حاضرین مجلس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ درگزر فرما دے. سب کی عاقبت کو بخیر فرما دے. اور اس عظیم مرکز میں شروع سے اب تک و ان ایام میں خصوصاً ان 10 ایام میں جن مومنین و مومنات نے جس طرح کی خدمت کی ہے، پاک پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے. اس مرکز کو تعمیر کرنے والے، آباد رکھنے والے مومنین و مومنات اگر مرحوم ہو چکے ہیں انہیں شفاعت ایمہ نصیب فرما دے. جو زندہ ہیں ان کے رزق و روزی و اولاد میں برکت نصیب فرما دے. پاک پروردگار بہت ساری خواتین نے، جوانوں نے، بزرگوں نے دعا کی استطاع کی ہے. ایک خاتون نے چاندی کی انگوٹھی دی ہے قبرستان کے لیے. ایک مومنہ نے اپنی والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے، بعض خواتین نے اولاد کے لیے صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی استطاع کی ہے. جو بھی مریضہ ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، سفر میں ہیں، پاک پروردگار ان تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. مظلومین عالم کو بالخصوص ملت مظلوم فلسطین، غزہ، لبنان، نائجیریا، یمن، عراق، کشمیر، شام و جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کو ظالمین پر غلبہ نصیب فرما دے. پروردگار عالم دشمنان دین و اسلام، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، نسل یہود، طالبان و داعش و القاعدہ کو ظلم و ستم سب نیست و نابود فرما دے. علماء کرام، مجتہدین اعظام، مبلغین کرام، سید مقامت سید حسن نصر اللہ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی کو طول عمر عنایت فرما دے. بالخصوص رہبر معظم انقلاب نائب امام زمن کو طول عمر نصیب فرما دے. ہمیں اس رہبر عظیم الشان، اس رہبر شجاع و بصیر کی معرفت و پیروی کی توفیق پیدا کرتے ہوئے ظہور امام کے لیے ملتوں کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام نصیب فرما دے. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین کو ذلیل و رسوا فرما دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے. ہمیں ان کے عوام، انصار، بلکہ لشکر کے سرداروں میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. دعاؤں کی قبولیت و حاجت مندوں کی حاجات کی روائی کی لیے درود پڑے محمد و محمد. کچھ اعلانات ہیں. الحمدللہ قبرستان کی زمین کے حوالے سے مومنین نے اپنے جذبہ ایمانی کا بھرپور انداز میں ثبوت دیا ہے. خدا آپ کے رزق و روزی و اولاد و جان و مال میں برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اسی طرح ہمیں ہمارے مال، رزق، صلاحیت، اولاد دین کی راہ میں کام آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. جن مومنین نے جتنا تعاون کیا ہے ہم دعا گو ہیں، پاک پروردگارہ ان کی اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. بہت سے مومنین نے پہلے بھی اعلانات کیے، یہاں دوبارہ کچھ مومنین نے کیا ہے. محمد حسنین ولد حوالدان حسن
حسین والدہ رسد، جن کی والدہ معظمہ وفات پا چکی تھی، ان کی دعا کے لیے انہوں نے 30,000 روپے دیے ہیں قبرستان کے لیے، اور التماس کی ہے ان کی والدہ معظمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی والدہ معظمہ کو پروردگار عالم شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر علی کونر صاحب نے 20,000، ماسٹر اسماعیل تھنی صاحب نے 10,000، رضا ولد کریم خان مٹیال صاحب نے 10,000، ڈاکٹر ایوب مٹیال صاحب نے 15,000، حاجی یونس ولد حاجی رسول گنیال صاحب نے 60,000، ماسٹر صالح فارن صاحب نے 15,000، برادر عزیز میجر ذوالفقار صاحب نے 1,00,000 روپے کا اعلان کیا۔ خداوند متعال ان سب کی رزق و روزی و اولاد میں برکت نصیب فرما دے، اور ان کو ہر قسم کی مشکلات سے ان سب کو محفوظ فرمائے، اور ان کے مرحومین کو پروردگار عالم شفاعت اہل بیت نصیب فرما دے۔ ایک مرتبہ پھر جو خدمات کی ہمارے پولیس کے جوان، ISO کے جوان، کمیٹی کے جوان، خواتین بڑی زحمات اٹھا رہی ہیں، اور جس نے بھی جس طرح کا تعاون کی ہے، مرثیہ پڑا بہت سنے جوانوں نے، بزرگوں نے سینہ زنی کی ہے، ماتمداری کی ہے، علم عباس اٹھایا ہے، نوحہ پڑا ہے، منظم کیا، تبرکات والے صبح 4 بجے سے 1 بجے تک یہاں خدمات انجام دیتے رہے۔ اس امام بارگاہ کو خوبصورت انداز میں، شاہ نشان انداز میں سجایا ہے۔ پروردگار عالم ان سب مومنین و مومنات کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما دے۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑے محمد۔ 11 محرم الحرام عموماً ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اور رسم بھی ہوتی ہے، جب کوئی عام حالت میں بھی عام آدمی مر جائے تو کم از کم 3 دن تک تو اس کا غم منایا جاتا ہے، اور یہاں عام لوگ نہیں تھے، عام حالت میں مارے نہیں گئے، اہل رسول بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے، اور جو بچے انہیں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے، تعزیت کے بجائے رسد، تماچے، آنکھ، زندان میں جانا، پتھر مارنا، یہ 11 محرم بہت سخت ایام ہیں۔ شاید ہم تھک گئے ہوں گے 10 دن کی عزاداری کر کے، زینب کی تھکاوٹوں کا تو اب آغاز ہو گیا ہے۔ زینب کے ذمہ داریوں کا آغاز 10 محرم کے بعد ہوا ہے، امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ عموماً امام کو امامت ملے تو ظاہر بڑا منصب ہے، الہی منصب ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، لیکن یہ امام کس غربت میں امامت کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں۔ جوانوں، شیعو، اس امام کی پکار کو، اس امام کے پیغام کو سمجھے۔ عاشور کے علمدار عباس علمدار ہے۔ عاشور تک جنگ سخت تھی۔ 2 قسم کی جنگیں ہیں جوانان، ایک کہتے ہیں جنگ سخت، ایک کہتے ہیں جنگ نرم۔ جنگ سخت کہتے ہیں جس میں آمنے سامنے آتے دشمن نیزے سے، تلوار سے، توپ و بندوق سے، گولی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس میں پہلوان آتے ہیں، مرد آتے ہیں، مقابلہ ہوا۔ جنگ سخت عاشور تک تھی، اس کا علمدار عباس علمدار تھے۔ یہ کاروان سارا جنگ سخت کا کاروان عاشور کو ذبح کر دیا گیا۔ 11 محرم کے بعد، عاشور کے بعد جو کاروان بچا ہے وہ بھی مجاہدین ہے۔ یہ نہ کہیں بیمار امام، لاچار امام، نہ شجاع امام، چارہ ساز امام، بابصیر امام، انقلابی ترین امام، یزیدیت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا امام، وزینب کبریٰ۔ یہ مجاہدین جنگ نرم کے علمدار ہیں۔ جنگ نرم یعنی اب تلوار نہیں چلائی جائے گی، اب شبہات، وسوسے کے ذریعے سے نا امید کیا جائے گا، اب ہاتھ رسیوں میں باندھ کر ان کے حوصلے کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔
اب اپنے عزیز ترین امام حسین عباس علمدار یسوع کے سر نو کے نیزہ پر بلند کر کے زینب کے عزم و ارادے کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اب سکینہ پر تماچے مار کر اس کاروان کو ڈرانے کی، تسلیم کرنے کی، بیعت کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اب لوگوں کو، مکار کوفیوں کو، شامیوں کو لا کر تماشائی ہاتھ میں پتھر لے کر، بازو نے ہاتھ میں آگ کے انگارے لے کر جہاں سے وہ سرا گزرے ہیں ان کو پتھر مارا کہ انہوں نے امیر المومنین یزید لعین کے خلاف قیام کیا ہے کہ وہ جو ہدایت کے مینارے تھے انہیں مجرم بنا کے پیش کیا گیا، پتھر مارے گئے، ان کے سر نو کے نیزہ پر شہداء کے سر لائے گئے، تالیاں بجائی گئی۔ ان حالات میں دین کا دفاع کرنے والا علمدار، ان حالات میں علم دینی کو سربلند کرنے والی علمدار، شام گریما کی علمدار زینب کبریٰ ہے، تو کیا حق نہیں پہنچتا اس زینب کو سمجھیں، اس زینب کی اطاعت کریں؟ کیا حق نہیں پہنچتا اس امام مظلوم کی اطاعت و معرفت پیدا کریں جس نے ان سخت حالات میں امامت کا جانانہ دفاع کیا ہے؟ جوانان عزیز، ہم سب عاشق امام حسین الحمدللہ، ہماری مائیں بہنیں، آپ مومنین، بزرگ، خدا بہت سارے بزرگ ہماری مجلس میں ہیں، ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب عزادار ہیں اور بننا بھی چاہتے ہیں۔ عزاداری کا نمونہ میرا موضوع تھا ان ایام میں ملت امام حسین، وہ قوم، وہ جوان، وہ خاتون، وہ محلہ، وہ شہر، وہ ملک و مملکت جو امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہو کر ہدایت لے اور اپنے آپ کو بدلے اور اپنی زندگی کا قبلہ امام کی تعلیمات کے مطابق بنائے۔ اس قوم کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا اعمال ہوتے ہیں، کیا تصویر ہوتی ہے، کسی حد تک بیان کیا۔ اب امام سجاد علیہ السلام و زینب کبریٰ خود ملت امام حسین میں سے تھے، امت امام حسین تھے، پیرو امام حسین تھے، لیکن یہ دونوں ہستیاں و شہداء کربلا ہمارے لیے جو امت و ملت امام حسین بننا چاہتے ہیں نمونہ ہے۔ امت امام حسین بننے کا نمونہ، ملت امام حسین بننے کا نمونہ، حقیقی عزادار بننے کا نمونہ زینب کبریٰ ہے، امام سجاد ہے۔ عزاداری میں آ کر کیا سیکھیں، عزاداری کے بعد کیا کریں، سو جائیں، بھول جائیں، پھر جو عزاداری سے پہلے کی زندگی تھی جاہلیت پر مبنی، جس میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حقوق کا خیال نہیں ہے، محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، گویا ایک کافر اور شیعہ میں فرق نہیں ہے، اعمال اور معیارات و معاملات کے حوالے سے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے۔ ایسے بننا ہے نہ، بلکہ ان کی طرف بنے۔ 10 دن کی مقاومت عاشور میں ختم ہوئی، اب 11 محرم سے چہلم تک، 40 تک زینب نے کیا کیا، امام سجاد نے کیا کیا، اور 40 کے بعد امام سجاد 61 ہجری کو امام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو 61 ہجری سے 95 ہجری، یعنی 34 سے 35 سال، 35 سال امام سجاد زندہ رہے۔ کیا کیا ان 35 سالوں میں؟ یہ 35 سال میں اور آپ کے لیے نمونہ یہ زندگی ہے۔ عزاداروں، پیغام عزاداری لینے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ 10 محرم تک عزاداری ختم نہیں، 10 کے بعد تو عزاداری کی ذمہ داریوں کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ ممکن ہے مجلس کا خاتمہ ہو لیکن ذمہ داریوں کا خاتمہ نہیں ہے، آغاز ہے۔ کیسے اٹھائیں ذمہ داریاں، کون سی ذمہ داریاں اٹھائیں، کس لیول تک ذمہ داریاں اٹھائیں، اور ان ذمہ داریوں میں عقلانیت، توکل، اخلاص، شجاعت، تدبر، معرفت کس حد تک ہو، یہ وہ امام بتائیں گے جو کربلا کے بعد 34 سال تک زندہ رہے۔ امام سجاد، امام باقر علیہ السلام بھی کربلا میں تھے، امام باقر علیہ السلام بھی کربلا میں تھے۔ آپ تقریباً 50 سال تک، کربلا کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہے۔ ان سے سیکھیں عزادار کیا ہوتا ہے۔ ہم نے عزادار کا مطلب صرف یہی سمجھا ہے کہ جو صرف
मसाइब इमाम हुसैन में रोए या नोहा पढ़े या मनकबत या मातमदारी या काले कपड़े पहने, ये अजादार है। ये सब अजादारी का हिस्सा है, ये सब अजादारी की वाजिबात हैं, और ये सब अजादारी की अहम तरीन वाजिबात हैं। ये चीजें हैं जो अजादारी की रूह को, पैगाम को जिंदा रखती है। इन चीजों को जिंदा रखना है। नोहा, मरसिया, सीना ज़नी, मातमदारी, अलामा अब्बास पढ़ने के काबिल बनाओ अपने आप को, अलम उठाने के काबिल बनाओ। साल भर कोशिश करो, अपनी अखलाकियात पे काम करो, अपने अमल पे काम करो, हुकूक का ख्याल रखो और फिर अलम उठाओ। बरकत है इसमें, निजात है। ये सब अरकान है, अहम तरीन अरकान है। हम मातम, सीना ज़नी, नोहा, मरसिया, लेकिन ये पूरी आजादारी नहीं है, ये पूरी आजादारी नहीं है। गम हुसैन अपने दिल में रखो, गम हुसैन की याद में अपना लिबास काला पहनो, गम हुसैन की याद में अपने अज़ाखाने को काला बनाओ, सियाह बनाओ। गम हुसैन की याद में नोहा पढ़ो, मरसिया पढ़ो। ये सब लाजिम वाजिब अमर है, वालिदैन ने अपनी नस्लों को मुंतकिल करना है। इसमें भी एक्टर आ गए, इसमें भी एक्शनबाज आ गए। आजबाज नोहा इसलिए नहीं पढ़ते गम हुसैन जिंदा हो जाए, इसलिए नहीं पढ़ते इमाम हुसैन की याद उन्हें सता रही, इसलिए नोहा पढ़ते हैं ताकि शोहरत हासिल हो। ये अदाकार हैं, ये पेशेवर हैं, ये मामलागर हैं, इन जैसे नहीं बनो। गम हुसैन पहला रुकन, ज़ैनब कुबरा व इमाम सज्जाद हकीकी अज़ादार है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा, इमाम सज्जाद व ज़ैनब कुबरा हकीकी अज़ादार हैं। ये कैसे अज़ादार हैं? अज़ादारी की क्या अमानतें उठाई हैं, उन अमानतों को मैं भी उठाऊं। एक गम हुसैन, ज़ैनब के दिल में गम हुसैन है, सज्जाद के दिल में गम हुसैन है। इमाम सज्जाद व ज़ैनब से बढ़कर कोई गम हुसैन दिल में नहीं रखता। क्यों? इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ज़ैनब ने तले ज़ैनबिया पे खड़े होकर देखा, शिमर लई अर्श खुदा पर सवार होकर ज़िबह कर रहा है, ये आंखों से देखा। लाश अतहर पर घोड़े दौड़ाए गए, आंखों से देखा। और आज के मसाइब में अर्ज करूंगा, उसी लाश के टुकड़ों को विदा करके आज असीर होके जाती है। ज़ैनब से बढ़कर गमगीन कोई नहीं है, सज्जाद से बढ़कर कोई गमगीन नहीं। 40 साल तक रोते रहे, बस सिर्फ यही आज़ादारी है। इन इमाम हुसैन के आज़ादार ज़ैनब कुबरा व इमाम सज्जाद का यही काम था कि वो खैमे के किसी कोने में बैठ के रोते रहे, मेरा अकबर मारा गया, अब्बास मारा गया, सकीना पे तमाचे मारे गए। ये सब गम था, ये रखा, याद रखा। ये पहला रुकन है। फिर कुर्ब हुसैन, मानवियत हुसैन, इश्क हुसैन में खुदा, वो इश्क खुदा की जात के साथ इतना था हुसैन का कि दिल में भी हुकूमत का, इनकी खुदा की मोहब्बत व इश्क ने हुसैन के, और उस इश्क ने सिर्फ दिल तक हुकूमत कायम नहीं की, उस इश्क खुदा की खातिर हुसैन ने अपना सर भी कलम करवाया। दिल भी दिया, सर भी दिया, दिल भी दिया, सर भी दिया, औलाद भी दी, बेटियां भी दी, बहनें भी खुदा की राह में पेश की। ये मानवियत, ये कुर्ब, ये इरफान, ये इश्क, ये मारिफत खुदा की जात की निस्बत, जवाना ये भी लेकर आए सज्जाद, ये अमानत भी लेकर आई ज़ैनब। ये दूसरा रुकन। तीसरा रुकन, दिल में गम हुसैन लेकर और दिल में व जिंदगी में मानवियत उस खुदा लेकर, राबिता में खुदा लेकर, कल्ब का राबिता, कल्ब के कनेक्शंस खुदा की जात के साथ जोड़कर अब इनकलाब इमाम हुसैन के लिए ज़ैनब क़याम करती है, इनकलाब हुसैन के लिए इमाम सज्जाद क़याम करते हैं। उस इनकलाब के लिए गम हुसैन से दिल को भरा, उस इनकलाब के लिए इश्क तौहीद व इश्क खुदा की मानवियत इरफान को दिल में लिया, ताकि इश्क खुदा आए किसी यजीद का खौफ ना आए, ताकि इश्क खुदा आए भूख प्यास असारत और अपने अजीजों की मौत मायूस न करने पाए। ये सरमाया लेकर आई ज़ैनब और ऐसा इनकलाब बर्पा किया, यजीद मजबूर हुआ,
پہلے جشن منانا چاہتا تھا، فخر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کیا، اس نے نمک پاشی بھی کی، میں نے حسین کو قتل کیا، اور عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، اعلان کرنا چاہتا تھا لوگوں میرے خلاف قیام کرو تو یہ انجام ہوگا۔ اب کا سر قلم، اولاد ذبح، بیٹیاں اسیر۔ زینب نے ایسے خطبے دیے، ایسی بیداری پھیلائی، یزید کو فتح کا جشن منانے نہیں دیا، یزید کو رسوا کیا۔ یزید کی بیوی، یزید کا بیٹا خود یزید پر لعنت بھیج کر زینب کے قدموں پہ گرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یزید مکاری کرتا ہے۔ یہ ہے انقلاب روحیہ مزاحمت زینب۔ میں حضرت امام سجاد کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا، جو نمونہ ہے ملت امام حسین کا، نمونہ ہے حقیقی عزادار کا۔ امام سجاد کو یہ تین چیزیں لے کر ہیں سجاد۔ امام سجاد آئے تو یہ تصور میں نہ آئے بیمار امام ہے، لاچار امام ہے، گوشہ نشین امام ہے، معاذ اللہ جی، ان کے عزیز اقربا مارے گئے تو بس کوئی اس امام کا کام یہ تھا صرف روتے رہیں اور کونے میں جا کے دعائیں پڑھتے رہیں۔ یہ توہین ہے امام سجاد کی۔ چارہ ساز امام، انقلابی ترین امام، شجاع امام، بنو امیہ کے خلاف قیام کرنے والا امام، دل کو غم حسین سے بھرنے والا امام، دل میں یاد خدا، عشق خدا، معنویت و عرفان حسینی کو لے کر انقلاب امام حسین، قیام امام حسین، نہضت امام حسین کو زندہ رکھنے والا امام سجاد ہے۔ عزادار بھی ایسا ہو۔ امام سجاد کی طرف نگاہ ایسی ہو، یہ نامطلوب نگاہ ہے۔ بیمار امام، شجاع امام، چارہ ساز امام۔ اولاً میں نے جان بوجھ کے آج امام سجاد کی زندگی کو بیان کیا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اولاً یہ بہت بڑا نقطہ اضاف ہے ہمارا، ناشکری ہے۔ ہم ابتدائی 2-3 ائمہ کے بعد صرف نام کی حد تک ان کو جانتے ہیں، ان ائمہ نے کیا کیا نہیں جانتے۔ رہبر معظم کی ایک کتاب ہے جوانان، ہم رزمان امام حسین، ہم رزم یعنی امام حسین کی طرح تمام ائمہ نے جنگ کی ہے مستکبرین کے خلاف۔ امام حسین کی جنگ کو ہر امام نے جاری و ساری رکھا ہے، ہم رزم ہے، امام حسین کے ساتھ ہر مستکبر کے خلاف قیام کیا ہے۔ ہمیں اعتراف ہے اور یہ ہمارا ضعف ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ ہمیں امام علی و امام حسن مجتبیٰ و امام حسین تک آگہی ہے، وہ بھی تھوڑی کیا کن کے خلاف قیام کیا، اور امام حسین کی نسبت بھی 10 دن تک۔ اس سے آگے امام کی 63 سال زندگی کی آگاہی اتنی نہیں ہے۔ جس امام کی زیادہ رہنمائی، واعظ، نصیحت اور گفتگو ہوتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، ان کی بھی 10 دن کی زندگی کا پتہ ہے ہمیں۔ باقی ائمہ ہمارے بزرگان نام کی حد تک ہم لوگ جانتے ہیں باقی ائمہ کو۔ اب جو نئی نسل آنے والی ہے، نہ ان کے لیے کوئی دینیات سینٹر کا اہتمام ہے، نہ کوئی قرآن کا اہتمام ہے، نہ کوئی درس کا اہتمام ہے، نہ انہیں تقلید کا کوئی بتایا جا رہا ہے، نہ کوئی احکام کا بتایا جا رہا ہے، نہ کسی مسجد میں وہ آئیں اور اس پیش نماز سے پڑھیں۔ اب پیش نماز بھی ہے یا نہیں؟ تو جب یہ نہ ہو تو ائمہ کے مجھے نہیں معلوم 12 اماموں کے نام بھی یاد ہے یا نہیں۔ یہ ہمارا ضعف ہے، ناشکری ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی دیکھیں تو ان ائمہ کی زندگی کے اندر کتنے بڑی بصیرت، انقلاب و انقلابی پہلو مخفی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ان ائمہ کی نسبت کم علمی، لا تعلقی کو ختم کرے۔ ان ائمہ کے دور میں کیا سازشیں تھیں، ان ائمہ نے کیا کیا،
یہ سب ہماری نسل کو معلوم ہو. ہمیں زندگی کے وسائل نہ ہو تو کتنی اذیت دیتے ہیں. ابھی اسی امام بارگاہ میں بجلی نہ ہو تو کتنی اذیتناک ہوگی، مجلس کرنا ہی ناممکن ہوگا. یہ کیسا شیعہ ہے جو ائمہ کی معرفت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے؟ ریلیکس زندگی، بہترین کاروبار کر رہا ہے، بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کانکریٹ ہے، امام کی معرفت اور پیروی کے بغیر بھی چوری کر کے بھی مومن ہے ٹاپ کلاس کے، معاذ اللہ. حقوق پر ڈھاکہ ڈال کے بھی ہمارا ایمان اتنا کانکریٹ ہے، کانکریٹ، کہ وہ ایمان نماز کے بغیر بھی محفوظ ہے، جمعے کے بغیر بھی محفوظ، تخلیق کے بغیر بھی محفوظ، قرآن کے بغیر بھی محفوظ، ائمہ کی معرفت کے بغیر بھی ٹاپ کلاس شیعہ مومن عزادار ہیں. ایک کیسا شیعہ ہے؟ شیعہ اسے نہیں کہتے جسے تقلید کا پتہ نہ ہو، شیعہ اسے نہیں کہتے جنہیں ائمہ کے صرف نام معلوم ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جنہیں ائمہ کے نام کے ساتھ ساتھ ائمہ کا کام، ائمہ کا کردار بھی معلوم ہو، اور صرف معلومات کی حد تک نہ رہے بلکہ اسے اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا کر اس امام کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر، حکومت دے کر، اس سیرت کے لیے دنیا کو تیار کرنے کے لیے فعال رہے، مگن رہے. یہ شیعہ ہے. بس ائمہ کی نسبت لا تعلقی کا خاتمہ ہو، ائمہ کی نسبت آگاہی کا نہ ہونا. یہ درد ہو، درد، یہ کمی ہمیں درد دے. امام سجاد امام علیہ السلام سخت شرائط میں آپ امامت قبول کرتے ہیں. اب آشنا ہے، امام جب شہید ہوتے ہیں تو آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اس امام سے زیادہ سخت شرائط میں کسی امام کو امامت نہیں ملی. کربلا کا واقعہ، شہادتیں، اسارتیں، زندہ رہائی. کربلا کی رہائی کے بعد ایک واقعہ رونما ہو فوراً بعد، واقعہ حرہ. مدینے میں یزید نے فوج بھیجی، مدینہ مقدس شہر، فوج بھیج کر ناموس کی حرمت پامال کی یزید نے، اور 10 لاکھ ناجائز اولاد وہاں پیدا ہوئی. یہ واقعہ بھی مد نظر رکھے کربلا کے بعد. اور امام سجاد کے گھر میں بہت سے لوگوں نے پناہ دی، مانگی، اور پناہ دی. امام سجاد نے بہت سو کو بچایا. 2، جناب امیر مختار نے قیام کیا، ائمہ کے قاتلین کا جانانہ انداز میں دفاع کیا. اس لیے امام باقر علیہ السلام نے جناب امیر مختار کے بیٹے کو دعا دی، اور اتنا پروپیگنڈا بنو امیہ نے جناب امیر مختار کے خلاف کیا. خود مختار کا بیٹا بھی کنفیوز ہوا، میرا بابا حق پر تھا یا نہیں تھا. امام باقر سے سوال کیا کہ میرا بابا حق پر ہے یا نہیں. امام نے فرمایا رحمت کرے خدا جناب مختار پر، جس نے ہم اہل البیت کے دل کو شاد کیا ہے، اور ان قاتلین کو ٹارگٹ کیا ہے جنہوں نے اہل البیت کے دل کو دکھایا تھا. خصوصاً حرملہ کو جب مارا تو امام سجاد بہت خوشحال ہوئے. کیوں؟ فرمایا جس دن اصغر شہید ہوئے تھے ہم سب کے دل بہت ٹوٹ چکے تھے، سنگین غم تھا. مختار کو بھی مارا گیا. اس کے بعد توابین نے قیام کیا، توابین کو بھی مارا گیا. یہ 4 قیام کچل دیے گئے. یہ 4 قیام اپنے اپنے اعتبار سے، 3 قیام اپنے اپنے اعتبار سے انقلابی تھے. امام کا قیام انقلابی تھا، امام حسین کا. یہ بزم نہیں ہے سوٹ کی، یہ صرف عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی بزم نہیں ہے. یاد حسین منقبت لکھنے کی مجلس نہیں ہے. یاد حسین، عزاداری حسین اپنے دوہے کی کیسٹ ہر سال ریڈیو کرنے کی مجلس و وسیلہ نہیں ہے. یاد حسین یہ عزاداری ٹریننگ سینٹر ہے، مصباح مجاہدین کی پرورش کی جگہ ہے. جنگ نار و جنگ سخت کے علمداروں کی پرورش کی جگہ عزاداری ہے. غم حسین و معنویت حسین، عرفان حسین، سجاد و زینب کی طرح لے کر اپنے دل میں قیام حسین، انقلاب حسین، مزاحمت حسین کو لے کر معاشرے میں حسینی قیام برپا کرنے کے عزم کی تحریک کا نام عزاداری ہے. صرف حلوے کے چند لقمے کھا کر گھر جانے کی تحریک کا نام عزاداری نہیں ہے. یہ شرائط تھی. ان تمام قیامات کو کچل دیا گیا. خود کچلا تو لوگوں کے ذہن کیا ہوئے؟
غور سے سنیے گا، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں سنیں اور بیان ہونا چاہیے کتنا انقلابی امام جسے ہم نے بیمار بنایا ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے امام کو یاد کرتے، جب کوئی انقلابی قیام آتا ہے اس وقت بھی امام سجاد کو یاد کرنا چاہیے۔ جب کسی مجاہد کو دیکھو اس وقت بھی سجاد کو یاد کرو، مجاہد پرور امام سید السجاد ہیں۔ عرض کروں گا بھی واقعی موقع ملے تو، یہ جو 4 قیام کو کچلا گیا، مختار کو مارا گیا، مدینے میں ناجائز 10,000 بچے پیدا کیے گئے یزید کے لشکر نے، امام حسین کو شہید کیا، امام کی اولاد کو زندان میں، اور اس کے بعد توابین کو بھی مارا گیا۔ توابین یعنی توبہ کرنے والے، وہ جو کربلا نہیں آ سکے، ضمیر نے ان کی ملامت کی اور بعد میں آئے اور مقابلہ کیا، سب مارے گئے۔ خوب اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیوست ہوئی تھی، یزید کے خلاف کوئی قیام کر ہی نہیں سکتا، ایک۔ نمبر 2، دینی تعلیمات سے لوگوں کا اعتماد اڑ گیا تھا، دینی تعلیمات سے لوگوں کا اعتماد اڑ گیا تھا اور یزید کو سپر پاور مان گئے تھے۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں، ان کے ایک ٹیلی فون کال پر بڑے بڑے کمانڈوز ان کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، اور تعلیمات دینی پر اعتماد اڑ گیا تھا۔ 2، امام سجاد اب معاشرے میں ہے، مدینے میں، امام سجاد کو کس نگاہ سے لوگ دیکھ رہے تھے؟ نہ امام کے عنوان سے، اس عنوان سے نہیں دیکھ رہے تھے، امام کے عنوان سے، اس عنوان سے دیکھ رہے تھے ایک اچھا انسان ہے بیچارہ، جس کے ماں باپ مارا گیا، بھائی مارے گئے، اچھا انسان ہے۔ امام نہیں جس کی اطاعت واجب ہو، امام نہیں جس کی پیروی واجب ہو، امام کے طور پر نہیں جس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہو، جس کے ایک اشارے پر اپنی زندگیاں و اولاد و نسلیں مٹانا، قربان کرنا واجب ہے، اس عنوان سے نہیں دیکھ رہے تھے، ایک اچھا انسان ہے۔ اب آپ سوچیں ان حالات میں امام سجاد آئے ہیں امام بن کر، کیا کرے یہ امام؟ پھر دوسری جانب سے لوگوں کا دل بھی سخت ہوا تھا، جو لوگ امام سے، امامت سے، دین سے خیانت کریں، جو لوگ امام کی معرفت حاصل نہ کریں، دل سخت ہوتا ہے۔ ایک سخت حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی، باشیہ منافق بن جاتے ہیں۔ امام سے پوچھا مولا باشیہ منافق کیسے بنتے ہیں؟ باشیہ یہودی بن جاتے ہیں۔ کیسے یہودی؟ جن پر حج واجب ہو اور کوئی عذر شرعی کے بغیر، یا حج واجب ہو، حج کی رقم کسی ادارے کے لیے، پل سڑک کے لیے دے دی، وہ اچھا ہے، وہ جائز ہے شریعت میں۔ حج واجب ہو اور یہ کنجوس صاحب بہانے کر کے حج کے لیے نہ جائے، کہا ہے یہ یہودی بن کر کل محشور ہوگا قیامت میں۔ جو جمعہ بغیر کسی عذر شرعی کے، جمعہ 2 جمعے سے زیادہ بغیر عذر شرعی کے، عذر شرعی ہو ٹھیک ہے، کوئی بہانہ شرعی نہیں، عذر شرعی، بغیر عذر شرعی کے 2 جمعے ترک کرے، 2 سے زیادہ جمعے، یہودی بن جاتا ہے۔ بھلے امام علی کی حدیث ہے جو امامت کی ذمہ داریاں ادا نہ کرے منافقت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ غدیر کے دن صرف نعرے لگا کر جانا، منقبت پڑھ کے جانا کافی نہیں ہے، غدیر کا پیغام سن کر غدیری معاشرے کو قائم کرنے کے لیے تک و دو کرے، وہ حقیقی شیعہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ 3-4 قیام کو کچل دیا گیا۔ 1، اس سے لوگوں کے دل میں یزید کی نسبت خوف آیا۔ 2، یزید کو سپر طاقت سمجھنے لگے۔ 3، امام سجاد جو انقلابی امام تھے، جو قیام کروا سکتے تھے، جو ان کو ابھار سکتے تھے اور وہ ان کو یزید کی اس غلامی سے نکال سکتے تھے، اس امام کو کوئی انقلابی امام ہی نہیں سمجھ رہے تھے، جیسے آج ہم بیمار امام سمجھ رہے ہیں۔ بیمار ہو تو امام یاد آتا ہے، کوئی فلسطین میں مجاہدانہ عمل انجام دے، اس وقت امام سجاد یاد ہی نہیں آتے۔ اس وقت کے لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے
یہ ایک مظلوم لاچار بیمار شخص ہے، معاذ اللہ، کوئی اچھے شخص سے دعائیں اچھی پڑھتا ہے۔ 4 لوگوں کا دل سخت ہوا تھا، پتھر ہوا تھا، اور سخت دل، پتھر دل، ہدایت اس میں نہیں آتی، واضح و نصیحت وہ دل قبول ہی نہیں کر سکتا۔ پتھر کو اوپر پانی ڈالے آپ، وہ پانی پتھر کے اندر نہیں جاتا، سائڈ سے باہر جاتا ہے، لیکن آپ ریت پہ پانی گرائیں، کیا کرتے ہیں؟ ریت پورے وجود سے اس پانی کو جذب کرتی ہے۔ بعض تعلیمات دینی کی نسبت، واعظ و نصیحت کی نسبت اس زمین کی طرح ہے جو زمین پانی ابھی گرا ہی تھا، غائب بھی ہو گیا۔ کیوں؟ وہ پانی اس کی ضرورت ہے، اور اس نے اتنی جگہ دی ہے اس پانی کو، پانی گرتے ہی اس زمین نے اس سارے پانی کو جذب کیا، مزید پانی بھی دو تو وہ زمین جذب کر سکتی ہے، لیکن پتھر ایک قطرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ شقی دل، سنگ دل اسی کو کہتے ہیں۔ سنگ دل وہ دل جو ہدایت نہ لے۔ سنگ دل کب ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے سنگ دل۔ امامت کی معرفت حاصل نہ کرنے سے صرف ثواب سے دور نہیں ہوتے، ہدایت سے دور، دل سخت ہوتا ہے، دل سنگ ہوا تھا۔ اب توجہ کرے، اب امام کی حدیث سنے، امام سجاد نے کہاں سے کام کیا؟ ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ، ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ۔ حسین کی شہادت کے بعد امام سجاد مدینے میں آئے، 3 لوگوں کے علاوہ، یعنی اپنے گھر کے افراد کے علاوہ اور باقی 3 لوگوں کے علاوہ سب عملی طور پر مرتد ہو گئے تھے۔ ایک بھی شیعہ نہیں بچا تھا، ایک بھی امام کا پیرو نہیں بچا تھا، ایک بھی امام کی راہ پر نہیں تھا۔ کوئی گناہوں کی وجہ سے سنگ دل ہو کے دور ہو گیا، کوئی یزید کے خوف کی وجہ سے، کوئی بنو امیہ کی اس ناپاک دنیا داری کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ملے اس امام کو؟ بھلے 3 لوگوں کا امام، 3 لوگوں کا امام سجاد۔ اب اس امام نے کہاں سے شروع کیا؟ توجہ کریں، دل سخت ہو تو روایات میں حکم ہے گریا، دل سخت ہو تو نرم کون سی چیز کرتی ہے؟ گریا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا، یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی یتیم پہ رحم کر رہے ہیں، اے یتیم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے دل کو ذرا نرم کر لو، خدا کی رحمت کا محور تو ہے رے یتیم، تیرے سر پر ہاتھ پھیر کر ہم اپنے دل کی سختی، دل کی گندگی سے باہر آ کر اس دل کو رحمت خدا کے قابل بناتے ہیں۔ دل نرم ہوتا ہے گریے سے، اور دل نرم ہوتا ہے دعا سے۔ ایک امام سجاد نے دعاؤں کا سہارا لیا تاکہ دعا کے ذریعے سے دل نرم ہو۔ ایک امام نے گریے کا سہارا لیا، کسی یتیم کو دیکھتے بزدل قوم کو عاشورائی بنایا۔ امام نے 10 دن کی عزاداری نہیں کی، 35 سال صبح شام چوک، مارکیٹ، گھر، مسجد، امام بارگاہ، ہر جگہ عزاداری کی، ہر جگہ عزاداری کا پیغام پھیلایا، ہر طبقے کو عزاداری کا پیغام دیا۔ ایسا باوفا عزادار ملے گا؟ ایسا شجاع عزادار ملے گا؟ کیا کیا؟ ہمیں بتایا کہ جی امام روتے رہے، کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے، والد کے غم میں روئے، یتیموں کو دیکھا۔ نہ، یہ ذمہ دار امام ہے، ہدایت کے چراغ ہیں امام سجاد، انقلابی امام ہے۔ عاشورہ انقلابی تحریک ہے، بنو امیہ وہ مستکبرین کے نظام کو پلٹنے والی تحریک عزاداری ہے۔ امام نے دیکھا جس قوم نے انقلاب برپا کرنا ہے وہ بزدل بنی ہے، یا وہ قوم گناہوں کی وجہ سے سنگ دل ہوئی ہے، میں گریے کے ذریعے سے شجاعت کا پیغام بھی دوں گا، گریے کے ذریعے سے عاشورہ کا پیغام بھی دوں گا، اور گریے کے ذریعے سے ان کے دل کو نرم کر کے عاشورہ کے پیغام کو سمجھنے کے قابل بناؤں گا۔ میں دعا پڑھ کے ان کی طرح نہیں پڑھتے امام سجاد دعا جو معاشرے میں فرق نہیں پڑتا کون سا یزید حکومت کرے، ان کی طرح دعا نہیں پڑھتے، فرق نہیں پڑتا کہ
یزید آئے آپ کی زمینیں لوٹ لے، ناموس لوٹ لے، جوان لوٹ لے، دینداری لوٹ لے، وحدت لوٹ لے، بس میں اپنی دعائیں پڑھتا رہوں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر تک، نہ سجاد انقلابی امام ہیں، انقلابی فوج قوم کی تربیت کرتے ہیں، انقلابی فوج قوم جو بنو امیہ کے خلاف قیام کر سکتی ہے، دل نرم ہونا لازم ہے۔ دعا صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے ان کے دل کو نرم کیا، اور پھر امامت کا پیغام دیا، پھر قرآن کا پیغام دیا، پھر نبوت کا پیغام دیا۔ اس لیے کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ رہبر معظم کی کتاب ہے، حماسہ امام سجاد۔ اب پتہ لگا اس لیول، اس رہبر کا لیول کیا ہے۔ دنیا سجاد کو بیمار امام سمجھتی ہے، اور جو فقیہ آج امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اے امام خامنئی، یہ حماسہ، یہ انقلاب، یہ جرأت کہاں سے لی ہے؟ تو آپ حماسہ امام سجاد نامی کتاب پڑھو تو پتہ لگے گا امام خامنئی نے اپنا انقلابی جذبہ، انقلابی تدبیر آج تمدن نوین اسلامی، آج ظہور امام کے لیے یورپ کو بھی تیار کر چکا ہے۔ اس رہبر سے پوچھے، یہ توفیق، یہ شجاعت، یہ بصیرت، یہ دلوں پر نفوذ، یورپ کی یونیورسٹی کے جوان رہبر کے عاشق بن رہے ہیں، یہ تدبیر کہاں سے سیکھی؟ یہ سخت دل لوگوں کو بدل کر عاشورائی بنانے کی تدبیر کہاں سے سیکھی؟ تو بتائیں کہ میں نے حماسہ امام سجاد سے سیکھی ہے۔ دل نرم کرنا تھا اس قوم کا، دعا پڑی، گریے کے ذریعے سے عاشورہ کا انقلابی پیغام دے کر شجاع بنانا ہے۔ گریے رونے کے لیے نہیں، عاشورائی پیغام انجیکٹ کرنے کے لیے روئے، بچوں کو دیکھ کر روئے تاکہ بچے علی اصغر و قاسم کی شجاعت کو لے۔ وہاں کوئی بتانے والا معلم نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، بلکہ وہ طاغوتی عالم، وہ مستکبرین کی دسترخوانوں پہ جھکنے والا عالم زہری کو پکڑا، کان پکڑا امام سجاد نے، اے زہری، تو بنو امیہ کے لیے پل بن رہا ہے، تو بنو امیہ کے لیے سیڑھی بن رہا ہے، تجھ پر سواری کر کے وہ عاشورہ کے پیغام کو نابود کر رہے ہیں۔ اسے الرٹ کیا امام سجاد نے۔ آج کتنے شیطان یاری، آج کتنے فتوے بک گئے استکبار کے لیے، آج کتنے شیطان یاری سیڑھی بنے ہیں، پل بنے ہیں مستکبرین کے لیے۔ بچوں کو کربلا کا پیغام، یتیم بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ جب بھی کسی یتیم کو دیکھتے، ہم نے یتیموں کو NGOs کے حوالے کیا ہے تاکہ بیکاری بنائیں۔ اس قوم میں NGOs پھیلے، اس قوم کو بیکاری پنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس قوم سے امامت کی نصرت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جو قوم NGOs کی جیبوں کی طرف، پتلونوں کی طرف نگاہیں کرے، اپنی مساجد، امام بارگاہ، مدارس، اسکول، یونیورسٹی، کالج، سڑکیں، پل بنانے کے لیے، اس قوم سے نصرت امام کی توفیق چھن جاتی ہے، وہ بیکاری بن جاتی ہے۔ بیکاری قوم کو انقلاب کی کیا ضرورت ہے؟ بیکاری قوم کو قیام کی کیا ضرورت ہے؟ جو شجاع قوم ہو، جو استقلال کا درس لے لے، ہم کر سکتے ہیں، ہم بن سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں، ہم بنا کر دکھائیں گے۔ یہ قوم نصرت امام کا ہنر سیکھتی ہے، یہ قوم جذبہ قربانی کی میراث کو حفاظت کرتی ہے۔ یتیم کو دیکھا امام نے تاکہ یہ یتیم بھی انقلابی بن جائے، یہ یتیم بھی قاسم کی طرح بزدل نہ ہو، ان کوفیوں کی طرح، قاسم کی طرح اہل من اصل، عاشق مقاومت، عاشق شہادت بن جائے امامت کی راہ میں۔ یتیم کو دیکھ کر روتے تھے امام سجاد۔ کیوں رو رہے مولا؟ تاکہ اس یتیم کو سامنے روؤں، عاشورائی یتیموں کا پیغام اس کے دل میں اتر جائے، یہ بھی عاشورائی بن جائے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر روتے تھے، قصائی کی دکان میں جاتے تھے۔ عموماً قصائی کا عمل ایسا ہے جو معاشرے کی ضرورت ہے، واجب ہے۔ اگر آپ کو گوشت کھانا ہے اور قصائی نہ ہو تو واجب ہے کہ کچھ لوگ قصائی کا کام کریں، لیکن کچھ کاروبار ایسے ہیں جس سے دل تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ آج جملہ یہ ہے،
تو اس کے لیے یہ کہ جو ہمارے معزز قصائی حضرات ہیں، خدا ان کے رزق و روزی میں برکت دے، دعا اور گریے کو اپنا ہتھیار بنائیں، دعا و گریے سے اپنے دل کو مسلسل نرم رکھیں۔ جیسے کفن کا کاروبار کوئی کرے، کفن کا کاروبار معاشرے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اگر کفن نہ ملے تو حرمت پامال ہوگی، واجبات ادا نہیں ہوں گے۔ ضرورت کی حد تک کفن کا کاروبار کرنا واجب ہے، لیکن یہ وہ کاروبار ہے جو تھوڑا دل سخت کرتا ہے، تو دل سخت کرنے کے لیے نرم کرنے کا ہنر بتائے، دعا پڑھو، مناجات، گریا، ماتم، یتیم پر رحم کرو، ہاتھ سر پر رکھو، یتیم جب گوشت لینے آئے تو اسے 2 کلو دے دو، تو دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ خود قصائی کے پاس آتے امام روتے، اے قصائی بتائیں اس حیوان کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلایا ہے؟ ادب ہے نا، اہل بیت کا ادب ہے، یہ ادب ہے کہ جب بھی حیوان کو آپ ذبح کریں، الحمدللہ آپ سب خیال رکھتے ہیں، دیندار ہیں، پانی پلایا ہے، گھاس کھلایا ہے، تو کہتے ہیں اے اولاد رسول، ہم نے رسول اکرم سے، امیر المومنین سے دین سیکھا ہے، انہیں بتایا ہمیں حیوان کو پہلا گھاس کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، پھر ذبح کیا جائے۔ پھر امام کربلا کی طرف رخ کر
50,000 غلام خریدے، یعنی 50,000 انقلابی کیڈٹس افراد تعلیم مبلغ بنائے اور پوری دنیا سے افریقہ سے لے کر ہندوستان تک انہوں نے 50 جیسے موجودین چھوڑے. ابھی اس پاکستان کو پہنچنا ابھی کتنا کیا کرتا ہے. اس وقت ہم ایران سے ساتھ نہیں کرتے، اس دور میں ساتھ نہیں لیتے ہیں. اسلام کیسے پیدا؟ یہ سجاد کی تعلیمات ہے. غلاموں کو خریدا، پیغام دینی کا مبلغ بنایا، اسے کہا دنیا کے بلاد میں چلے جاؤ، وہاں شریعت کی تعلیمات عام کرنا، مال کمائے، اس مال سے دین کا دفاع کرو. امام سجاد نے اپنے گھر کو مدرسہ بنایا، ہم نے کابینوں کا مرکز بنایا ہے، ہم نے لہو نہیں کا مرکز بنایا ہے. سجاد ایک سال تک رکھنے کے 50,000 غلاموں کو اپنے گھر میں رکھا، گھر کو مدرسہ بنایا، گھر کو درجہ بنایا، اپنا مال بٹ خرچ کیا اور دور دراز علاقوں میں تشہیر کو پھیلایا. اور آج شیعہ الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہے. تو اس امام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جسے ہم نے بیمار امام سمجھ کر ناشکری کی ہے. وہ بیمار امام کربلا میں اللہ کی حکمت سے دے، چند ہفتے کے لیے دے، چند مہینوں کے لیے دے، 64-65 سال زندگی انقلابی امام، مبارز امام، اس امام کے بچے آج اس امام کے بچے امام علی سے لے کر امام علی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک شیعہ جتنا پاورفل ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جو چھوٹے عالمین کی ویلو ہے نا انقلاب اسلامی کے بعد میرا ہمارے معمول کا امام خمینی کی بصیرت کی خود انقلاب تھا. جو اتنا پاورفل ہے آج یہ عالمی باتیں کرتا ہے. عالمی پلیٹ فارم پہ تشریحوں کی بات سنی جاتی ہے. عالمی پلیٹ فارم پہ شیعہ کو اعتماد کے لیے بغیر کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ یاد کریں، یقین کریں. ایک مجتہد کی انقلاب ہے، ایک مجتہد بڑی بڑی انقلاب ہے. 5 کروڑ لوگوں کو مسلمان بنایا. ایک مجتہد کے پیروکار نے نائجیریا میں سرسبزی ہے، سنی جماعت کا شیعہ ہوا 1 کروڑ 20 لاکھ شیعہ بنا چکا ہے. مجتہد کی اتنی طاقت ہے تو امام مہدی آئیں گے تو کتنی طاقت ہوگی. اس لیے یہ مجتہد روح دین ہے، ولایت فقیر روح دین ہے. ہماری طاقت کا مرکز، فخر کا مرکز، آزاداری کی حفاظت کا مرکز، دینداری کی حفاظت کا مرکز، ہمارے استقلال عزم کی حفاظت، ہماری شناخت کی حفاظت کا مرکز ولایت فقیر ہے. امام صاحب نہیں ہے. خدا شاہد ہے جب آپ اسلام کے وسیلے میں جو استعمال دیتے ہو مستقبلین حاصلین چل جاتے ہیں. اس نے انہوں نے کیا کیا؟ اس امام خامنہ کی منطق کا جواب نہیں دے سکتے. کچھ غلاموں کو، خانوں کو CIA کے MI6 کے مختلف لباس میں، شاید ہمارے لباس میں بھی آپ کو ملتے ہیں اور پہچاننا چاہیے آپ کو. آزاداری کی ان مجالس میں کچھ لوگوں نے خیانت کرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ لباس پہن کر بھی وہ مجالس میں پیر حدیث اور غالب اور اپنا شاعر کا تذکرہ کرتے ہیں. اس وقت انہیں نہیں پتہ ہوتا جی غیر معصوم کا تذکرہ نہیں کرتے آزاداری میں. جب علی خامنہی کا تذکرہ کرے جی یہ تو مجتہد ہے، کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیر حدیث کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ کہ مرزا غالب کا تذکرہ آپ کس طرح سے کر رہے ہو؟ اگر پیر حدیث نے غالب نے خدمت کی ہے، پیغام عاشورہ بیان کرنے کی شعر پڑھا ہے، تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی خدمت کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ایک فقیر نے تشیع کو زمین سے آسمان تک
بتایا ہے اس کا تذکرہ صبح شام ہونا چاہیے. کیسے کرتے ہیں؟ تمام امام میں صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں جناب ہشام. امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہشام جوان بھی تھا. اس کا کام کیا تھا؟ امام کے مخالفین ان سے پڑھتا رہتا تھا. ان کو سیدھا امام سکھا دیا تھا. ان کے گھر کے درس ڈھونڈ کے جا کے امام سے پہلے درس دیتا تھا اور ان کو جب تک شیعہ نہ بنائے موقع نہ دے. علمی طاقت ہے. علمی طاقت علم سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو. علم تقویٰ معاملت و جذبہ قربانی یہ سرمایہ ہے جوانی کا. اگر یہ سرمایہ جوانی نہ آئے اور دین کی جوانی یہ راہ ہے ہیرا ڈائمنڈ ہے راشٹر مسلم پسند ہو آئے ہو. بڑا اجتماع ہے تمام دیکھیں. بڑا اجتماع ایک شخص کے کائنات میں کوئی امام نہیں ہے. امام سے دور کرا امام صاحب سے بڑا اجتماع. یہ جوان بہت پیچھے بچیس پر بیٹھا ہوا تھا. ادھر دلیلیں دے رہے بڑے کا عالم کوئی امام نہیں ہے. یہ مجلس میں کر کے شکے دیتے پاس ہوتے نا کھاتے ہیں سب سے آخر ان کے لکے لے کے مسئلہ آگے آ جاتے ہیں. وہی جہاں کے لوگ وہیں بیٹھے وہ آیا ترکیب لیتے سامنے آ کے اس خطیب سے کہا سوال اوپر آئی. ٹھیک ہے ابھی میرا کام تمام ہوگا. اوپر آ گیا کہا میں چھوٹا بچہ میرے سوالات کی بچے جانا ہے صرف جواب دیے گا. آپ نے امامت کا انکار کیا. آپ کا کام ہے گا کام یہ کیا سوال ہے. آپ عالم ہو کہ بچہ ہو میں اپنی وجہ سے آپ سوال کروں گا. آپ ہنسیں گے لیکن میرا سوال ہے. سوال کر تو جواب دو. کہاں ہے ناک ہے آنکھ بھی ہے سر بھی ہے. کیا سوال ٹھیک ہے. دل بھی ہے ہمارے دل بھی ہے. کئی دل نکال کے دیکھ نظر بھی نہیں آ رہا. دل نکال کے دیکھ تو آپ کی خوبصورتی میں کبھی نہیں آئے گی. کوئی خوبصورت لباس پہنو اس کو کیا پتا کرتی ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی موبائل میں گزر کے بچائے چلتی رہے گی سکون بھی رہے گا. دل دیکھ لو کیا نہیں کیوں دل بدل گئے امام ہے. دل گیا کان بھی کچھ نہیں سنے گا. دل گیا آنکھ بھی کچھ نہیں دیکھے گی. دل گیا منہ بھی کچھ نہیں پڑھ سکے گا. دل گیا سانس بھی نہیں ہوگا. احمد ہو تم عالم نہیں ہو. تم چھوٹے بدن کے امام کو تو مانتے رہیے. اتنی بڑی کائنات کے امام کو کیوں نہیں مان رہے ہو. اور امام صاحب ہے وہ بول کے کہا امام صاحب کا شاگرد ہو کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بات ہے ہر یونیورسٹی سے نہیں ہوتی. ہر یونیورسٹی امام کا لیکچر نہیں دیتی. یونیورسٹیاں پتہ کن کن چیزوں کے چھیتروں میں پڑھتی ہے. کیا امام صادق کا شاگرد یہ خبر امام صادق کے پاس گئی. امام صادق منتظر ہے. ہشام کب آئے میرے پاس آئے گلے ہشام تو نے میرے دشمنوں کے سامنے امامت کی طویل طویل دے کر ان کا منہ بند کر دیا ہے. آؤ ہشام آگے امام نیچے بیٹھے نیچے بیٹھ کے ممبر میں ہشام کو بٹھایا. ممبر میں ہشام کو بٹھایا کہا ممبر میں بیٹھو. بیٹھا ہشام بتاؤ وہ جو مناظرہ تھا جیت گیا تھا امامت کو ثابت کیا تھا وہ کیا تھا. مولا آپ جانتے آپ سیکھ کے تو بتائے تو وہ بتاؤ آپ جانتے ہو امام ہو آپ حاضر ناظر ہو جانتے ہو تو بتاؤ اتنا پرسکون ہے وہ منظر وہی سکون دیتا ہے. ہشام کو ممبر پہ بٹھا کر امام صاحب بن کر وہ مناظرہ سنتا رہا. اسے دعا دی رحمت دی. ہشام نے امامت کی دلیل ثابت کی تھی صحنوں میں ثابت کیا. آج خمینی نے اصل ٹیکنالوجی میں اصل منافقت میں سپر پاور کے سامنے صرف امامت کے دلیل کے ذریعے سے صحن میں ثابت نہیں کیا. امامت کو نظام بنا کے ولایت فقیہ بنا کر فوج بنا کر ٹیکنالوجی بنا کر حکومت بنا کر اوضاع بنا کر امامت کا نظام قائم کیا ہے.
نوے بیماری کا مل کر زینب کبریٰ کے روزے کو نابود کرنے کے لیے شام میں کیا. پھر دھمکی دی روزہ امام حسن نہیں بچے گا. پھر دھمکی دی تقریباً چند کلومیٹر باہر کربلا محلہ میں 1240 یونیورسٹی کے بچوں کو مارا, سوا کیا. سوا کر کے کہا کربلا محلہ کو بھی ملیا کریں گے. جس نے دین کا ذکر کرنے کے ہمیشہ پیچھے نہیں ہے وہ امام خمینی کے خلاف بولتے ہیں. دیکھو امام خمینی کون ہے کیا کرنا ہے. وہاں امام خمینی میں امام خامنہئی کی تعلیمات پر چلتے تھے. امام خامنہئی کا چلتے شیر سلیمانی آیا 90 ممالک کی فوج کو, خیانت کی فوج, استقبالیت کی فوج کو عراق, شام, لبنان کی سرزمین میں دفنا کر زینب کبریٰ کے بھیجنے میں عباس کا علم بلند کر کے بتایا ماں ملت امام حسین, ماں ملت عاشور, ماں ملت شہادتی. شہادت کے عاشق ہم ہیں, ہم ملت امام حسین ہیں. جب ہم ہوں زینب کے روزے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا نہیں سکتا, اسے یہیں پہ دفنائیں گے. ارے 61 ہجری میں ایسے شیر نہیں تھے جن کی وجہ سے زینب کو رسیوں میں باندھ کے زندانوں میں لے جایا گیا. آج تاریخ بدل گئی ہے. آج زینب کے روزے, زینب کے پیغام کو سمجھنے والے نام کو شیر انقلاب اسلامی کی رہنمائی کی طاقت سے صدا کے لیے امام مہدی کے ظہور کی بیان کرتے ہیں. وہ دن گئے جب علی کی بیٹیوں کو زندانوں میں ڈالا جاتا تھا تو ہم ہوتے تھے. آج علی کی بیٹیاں اب چھوڑ دیا ہے انقلاب کے بعد. اب علی کی بیٹیاں علی کی بیٹیوں کا پیغام امیر نہیں بنے گا, امیر بنے گا, امیر حکومت کرے گا. یہ سبھی ہمارے محسوس کی صدی, یہ سبھی ہمارے دل کی صدی, یہ سبھی ہمارے پیغام آخر کی صدی. اور سر جو کربلا میدان کے نظام کرتے آج پیغام عاشورہ غالب آئے وہ سروں کا پیغام, سربلند سروں کا پیغام, استقلال کی صورت میں, عزم کی صورت میں, تمدن دوری میں, جہادی کی صورت میں سن لیا ہے. اب اس پیغام سے کوئی امریکی فضلخوار اس پیغام سے جوانوں کو دور نہیں کر سکتا. اس فطرت کے پیغام میں جوانوں کو بڑھ گیا ہے. دن بدن یورپ میں گیا بہت بنیادی سطح کی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پیغام کو جانے کے لیے سیدنا ڈاکٹر وائی کے دوسرے بلائے کی تشکیل سخت نام شریف کو سمجھانا نہیں کر پایا. وہ سب امام حسین آئے ہیں تو آپ نے کہا تو سمجھانا اسے حکومت سے سب پر سمجھانا آیا. تمام میڈیا سمجھانا سے چمٹ چمٹ کر دور لگی. یہ سچی سکینہ نے پوچھا میرے بابا کے لیے, میرے بابا کو سیدھا کرنے سے پہلے پانی پلایا کیا میرے بابا کو نام زمین کو کھڑا گیا تھا یا نہیں مجھے بولے نہیں کیا. پہلے بیٹیوں کے سب سے چادریں بنی گئی, خیموں پہ آگ لگا دی گئی اور اندر گھوڑے چڑھائے گئے. اور جب زینب کبریٰ بچوں کو حجت کرنے لگی امام سجاد نے خود سے پوچھتی ہے بیٹا سجاد امام کے زمانے کے امام خیموں میں جنگ کے مر جائیں خیموں سے باہر آئے. ہوتی امام خیموں سے باہر آ جائے. اب زینب کس کس کو خیمے سے باہر آئے, اپنی چادر بچائے, سجاد کو چلتے خیمے سے لائے, اپنے بچوں کو خیمے سے باہر آئے. زینب صحیح سجاد کے خیمے میں آئی تو عجیب منظر دیکھا. خیمہ جل رہا ہے, سجاد کو بستر سے اٹھا کر منہ کے بل دیا گیا.
پیدا کرنا چاہتی ہے. کچھ بچے گولوں کی قدموں تلے آ کر تڑپتے ٹوٹ گئے. ان کے لاشوں کو لے کرتی نظر جائے. جو بچے گھر گئے تھے, سہم گئے تھے, زخمی ہو گئے تھے, انہیں ایک دن پیدا کرتی ہے. ایک بچی نظر نہیں آتی, اس کا نام سکینہ ہے. اس سکینہ کو ڈھونڈتی ہے اتنے میں ایک ایسی لاش جس پہ سر نہیں ہے, اس لاش کو آمان کیا گیا ہے, تیر مارے گئے ہیں, مارے گئے ہیں. سینے پہ بچی سو رہی ہے. بچی سکینہ سے بلانا چاہتی ہے. سکینہ بابا کی سینے کی اتنی عاشق ہے, بابا کا سینہ نہیں چھوڑ رہی. کتنے نشیب نہیں لاتا ہے. سکینہ کی مثبت اس دور سے برساتا ہے. سکینہ سے بابا کا سینہ چھوٹ گیا. اتنے میں جناب زینب فرماتی ہے, سکینہ مجھے بابا کا لاشا کس سے معلوم ہو گیا. لاشے نے تو ایسے عمر نہیں ہے جس نے تو اپنے بابا کو پہچان سکے. سکینہ فرماتی بھوکی ہوتا ہے, زینب کا حملہ ہے, میرے لباس کی لڑائی ہے, میرے کام کے ہاتھ چھینے گئے, کام سے جھوٹ جاری ہو. مجھے تماچے مارے گئے, اپنے بابا کی تلاش نہیں کی. رات کی تاریخی میں بابا کے سر کٹے ہوئے لاشوں سے سجا گئی. سینا سب ہے ہمیں سینا حاصل کے بعد سکینہ کو پھر بابا کا سینہ نہیں ملا. سینے کے بعد سینے کے بجائے قدم قدم پر تماچے ملے, قدم قدم تعزیت ملی. سکینہ کے 4-5 بچوں کے ساتھ ایک ہی اونٹ میں باندھا گیا. اس اونٹ کو تیزی سے دوڑایا گیا. اس تیزی سے دوڑایا جاتا تھا. آسمانوں پر زینب دیکھتی جس اونٹ پر سکینہ کو باندھا گیا ہے, سکینہ نہیں نظر آتی. تیزی سے دوڑانے کی وجہ سے سکینہ رسی کھل جاتے تھے. سکینہ منہ کے دم زمین پر گرتی تھی. منہ کے دم زمین پر گر کر دونوں کے نیزہ